قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم پکڑو. مطلب تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی تلاوت کرنی ہی چاہے، کوئی دن ناگہ نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اس میں ایک حق تلاوت کا بھی ہے. اور ہمارے ایک بزرگ فرماتے تلاوت مع صحت، کیا تلاوت ہو لیکن تجوید کے ساتھ ہو. اب اس میں یہ ہے کہ آدمی جو قرآن پاک کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو محشر کے میدان میں اس کو پکڑ ہوگی، کیونکہ قرآن پاک اس کے لیے دعویٰ کرے گا القرآن حجت لک او علیک. اب دیکھیں ہمارے نوجوان بہت ساری ڈگریاں کر لیتے ہیں اور کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں. میں ایک اپنے عزیز کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ریک بھرا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک کتابوں سے، اتنی موٹی کتابیں ہیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں بی ٹیک کرتا ہوں. میں نے کہا یہ ساری کتابیں آپ کو پڑھنی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ساری پڑھنی ہے. اب دیکھیے کتابیں، اتنی کتابیں، پورا ریک اوپر سے نیچے تک بھرا ہوا ہے، صرف ایک کلاس. کیا اب اندازہ لگائیے نرسری سے لے کر بی ٹیک، ایم ٹیک، پی ایچ ڈی تک کتنی کتابیں آدمی پڑھ لیتا ہے صرف درس کی. کتنی؟ یعنی درس کی مراد ہے سلیبس کی کتابیں، آؤٹ آف سلیبس جو ہیں وہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، وہ تو بہت ہے. سلیبس کی کتابیں اگر ان کو گاڑی میں بھر دیا جائے گا تو ایک ٹاٹا موبائل بھر جائے گا. لیکن اللہ کی کتاب ایک ہی ہے. کیا وہ یہ نہیں کہ جناب 10 سال پہلے وہ تھا اور پھر سلیبس بدل گیا، میں نے پرانا قرآن پاک پڑھا تھا آج نیا قرآن ہے، ایسا تو نہیں ہے. قیامت تک دے گی قرآن مجید ہے نا. اتنی کتابیں پڑھ لی، اتنی محنت کی، لیکن ابھی اللہ کی کتاب پڑھی نہیں اور ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں. اگر کوئی بہت زور لگا کے پڑھ لیتا ہے تو بس اردو میں پڑھ لیتا ہے، حالانکہ اردو الگ ہے اور عربی اس کا تلفظ ہے نا، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن. ایسے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے محشر کے میدان میں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو قرآن مجید دیا تھا لیکن انہیں اس قرآن پاک کو کیا کر لیا؟ چھوڑ دیا، پس پوچھ ڈال دیا. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں یہ تو اصل ان لوگوں کے بارے میں ہے آیت جن کے سامنے قرآن پاک پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، جیسے قریش مکہ کفار. تو فرمایا کہ لیکن ڈر ہے کہ اس کے اندر وہ مسلمان بھی آ سکتا ہے جس نے قرآن پاک کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کے حقوق ادا نہیں کیے. کتابوں میں اس کے 5 حق لکھے ہیں: عظمت، محبت، اطاعت، تلاوت، اشاعت. تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تلاوت نہیں کی اور اس کے اطاعت نہیں کی، اس کے اشاعت کا کوئی وہ جذبہ اس کے دل میں نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ تلاوت قرآن یہ قرآن پاک کا حق ہے. اور تلاوت قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ علیہ کے تلاوت قرآن و ذکر اللہ، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر یہ عام ہے، کیا ہے؟ تلاوت خاص ہے نا. تو تلاوت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کو تلاوت کرنا. ذکر عام ہے، آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بطور ورد کے پڑھ لیں. تو یہ سب ذکر میں آتا ہے، لیکن تلاوت قرآن پاک خاص ہے. فرمایا کہ تم یہ 2 کام کرو گے، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ یہ آسمان میں تمہارے تذکرے کا باعث بنے گا، یعنی آسمانوں میں تمہارا تذکرہ کیا جائے گا کہ فلاں آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، فرشتے تمہارا تذکرہ وہاں کریں گے. وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے. تم تلاوت کرو گے، تلاوت کرنے والے کے منہ سے بھی نور نکلتا ہے. تو اس طرح سے جو تم یہ تلاوت کرو گے، یہ ذکر اذکار کرو گے تو انوارات پھیلیں گے. انوارات جیسے حدیث میں ہے نا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے بدبو نکلتی ہے، تو جو آدمی ذکر اللہ کرے گا اس کے منہ سے نور نکلے گا اور خوشبو نکلے گی. تو یہ سارے